اللہ احسن الجزا۔ میں میڈیا کے بھائیوں سے التماس کرتا ہوں، اگر آپ میرے بھائی میری منت کو مانیں تو وہ سامنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہ کرسیاں چھوڑ دیں، بھائیوں کو میں آگے بلا لوں۔ بھائی پیچھے پریشان ہیں، سیکورٹی والے بھائیوں سے التماس ہے، بھائیوں کو آگے بھیجیں، ذرا اسٹیج کے قریب بھائیوں کو بھیج دیں، آگے جگہ ہے بیٹھنے کے لیے۔ بھائی کرسیوں سے نہ اٹھیں، بھائی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں۔ جو بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے التماس ہے وہ آگے آئیں۔ جو بھائی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عرض ہے آپ بیٹھے، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے، اور سیکورٹی والے بھائی ہر طرح سے خیال رکھیے گا۔ اب میں اپنے معزز مہمانان گرامی سے التماس کرتا ہوں، مرکز ندائے اسلام کی ایک کلی آپ کے سامنے حاضر ہے، حافظ زین العابدین، جس نے بلوغ المرام کی 200 حدیثیں پڑھی اور 200 کی 200 الحمدللہ زبانی یاد کی۔ آپ کوئی میرے مہمانوں میں سے کوئی معزز مہمان ان کا امتحان لے سکتے ہیں۔ ایک آپ صرف حدیث کا نمبر بولیں گے، وہ بھائی عبارت بھی سنائیں گے، ساتھ ترجمہ بھی کریں گے، باب کا نمبر بھی بتائیں گے، حدیث کا نمبر تو آپ نے ہی بتا دینا ہے انشاءاللہ۔ بھائی آگے جگہ فل ہوگی ہے، جزاکم اللہ، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے گا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجئے، بیٹھ جائیے۔ سیکورٹی والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اب آگے جگہ کم پڑ گئی ہے، ساتھیوں کو پیچھے ہی جگہ کا اہتمام کر دیں۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ندائے اسلام کانفرنس کے لیے کھلی جگہ عطا فرما دے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ کانفرنس انشاءاللہ کسی کھلی جگہ پر ہو، جہاں پہ یہ تنگی داماں کا جو شکوہ ہے یہ نہ ہو۔ آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں، انتظام تو بہت بڑا کیا تھا، مگر آج یہ میدان بھی تنگی داماں کا شکوہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے لیے وسیع انتظام کیا جائے گا مالک کائنات کی توفیق سے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ نداء الاسلام کی عظیم کامیابی ہے کہ آج ہمارے ایک ہونہار طالب علم زبانی 200 حدیث ماشاءاللہ ان کو یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مدارس میں ایسے محدث پیدا کرے جنہیں سب کچھ حدیثوں کی سندیں، حدیثوں کی عبارتیں، متن سب کچھ یاد ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں حدیثیں زبانی یاد کرنے کا شرف بخشا تھا۔ اب بھی جو آدمی زبانی حدیث یاد کرتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو امام بخاری کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو میں یہ نمبر بولوں گا، یہ ہونہار طالب علم اس حدیث کا سند، اس حدیث کی راوی، متن بھی بتائیں گے اور باب اور اس کی کتاب بھی بتائیں گے۔ تو حدیث نمبر 175۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حدیث نمبر 175. باب کا نام باب الاذان. باب کا نام باب المواقیت. باب نمبر 1 کتاب الصلاة. حدیث نمبر 175. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. واللفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. بارک اللہ فیک. حیا اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ترجمہ سنیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے لا صلاة بعد الصبح نہیں ہے کوئی نماز صبح کی نماز کے بعد حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے ولا صلاة بعد العصر اور نہیں ہے کوئی نماز عصر کی نماز کے بعد حتی تغیب الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. متفق علیہ. روایت کی سے بخاری اور مسلم نے. واللفظ لمسلم اور صحیح مسلم کی لفظ ہے لا صلاة بعد صلاة الفجر نہیں ہے کہ نماز فجر کی نماز کے بعد. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. حدیث نمبر 161. حدیث نمبر 161. کتاب الطہارہ. باب کا نام باب الحیض. باب نمبر 10. حدیث نمبر 161. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهده النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي. واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. صححه الحاكم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالت فرماتی ہیں كانت النفساء تقعد على عهده النبي صلی اللہ علیہ وسلم تھی نفاس والی عورتیں عدت گزارتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعد نفاسها نفاس کے خون کے بعد 40 یوما 40 دن. رواہ الخمسة روایت کی اسے 500 نے الا النسائی سوائے نسائی کے. واللفظ لأبی داود اور ابو داود کے لفظ ہے وفی لفظ له اور ایک روایت میں لفظ ہے ولم امرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں حکم دیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقضاء صلاة النفاس نفاس کی حالت میں چھوڑی ہوئی نماز کی قضائی دینے کا. صححہ الحاکم. صحیح کہا اس حدیث کو امام حاکم. ماشاءاللہ. حدیث نمبر 136. حدیث نمبر 136 نمبر حدیث ہے. یہ باب التیمم کی حدیث نمبر پہلی ہے. باب نمبر 9 کتاب الطہارہ. باب کا نام باب التیمم. حدیث نمبر 136. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب نصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ذكر الحديث. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا دی گئی ہیں مجھے 5 چیزیں لم یعطہن احد قبلی جو میرے سے پہلے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی تھی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اور مسجد کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے وطہورا پاکی کا ذریعہ فأیما رجل ادرکته الصلاة پھر جو بھی کوئی آدمی نماز کو پائے فلیصلی بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے ماشاءاللہ اللہ یجزی کا جزان خیرہ 125 125 نمبر 125 حدیث نمبر 125 باب نمبر 8 باب کا نام باب الغسل و حکم الجنوبی یہ کتاب الطہارہ کا باب نمبر 8 ہے حدیث نمبر 125 وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالوا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اتا احدکم جب آئے تم میں سے کوئی ایک اہلہ اپنے گھر والوں کے پاس ثم اراد پھر وہ یہ ارادہ کرے ان یعود یہ کہ وہ دوبارہ لوٹے فلیتوضأ بینہما وضوءا بس چاہیے کہ وہ وضو کرے اس کے درمیان شاباش روایت کی سے امام مسلم نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث نمبر 75 حدیث نمبر 75 حدیث نمبر 75 حدیث نمبر 75 کتاب الطہارہ کا باب نمبر 6 باب کا نام باب نواقض الوضوء وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال و فرماتے ہیں كنت رجلا مذاء تھا میں ایک آدمی ایسا جسے بہت زیادہ مزی آتی تھی فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم پس میں نے حکم دیا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہ وہ سوال کرے فسألہ پس اس نے سوال کیا فقال آپ نے فرمایا فیہ الوضوء اس میں وضو ہے متفق علیہ روایت کسی بخاری مسلم نے واللفظ للبخاری کی اور یہ لفظ صحیح بخاری کے اس ہونہار طالب علم کی اس کامیابی پر مرکز نداء الاسلام مبارکباد کا مستحق ہے اور ان کے اساتذہ معاونین منتظمین سب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بچے نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ادارہ صرف نام کی حد تک نہیں ہے یہ کام کرنے والا ادارہ ہے ایسے اداروں کا تعاون کرنا یہ مخیر حضرات پر لازم اور فرض ہے تاکہ یہ دین کا سلسلہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مرکز کے تمام اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرمائے اس پر خرچ کرنے والوں کو اللہ خیر و برکات نصیب اب عظیم سکالر حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بچے سے ٹیسٹ لیں گے تشریف رکھیں عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کرنا اچھا اچھا بچہ پڑھے گا حدیث پڑھے گا باب دسے گا کتاب دسے گا باب کا نمبر دسے گا حدیث کا ترجمہ سنائے گا حدیث کا متن پڑھے گا
دو سو تک بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی حدیث نمبر 94 94 نمبر حدیث نمبر 94 کتاب الطہارہ کا باب نمبر 7. باب کا نام ہے کتاب الطہارہ کا باب نمبر 7 ہے اور باب کا نام ہے باب آداب قضاء الحاجت. حدیث نمبر 94. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعنه اور انہی سی روایت ہے مراد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. كان النبي صلى الله عليه وسلم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء جب داخل ہوتے بیت الخلاء میں قال آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک اے میرے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث جننیوں سے اور جنوں سے. میں ایک نعرہ لگاتا ہوں آپ نے زور سے جواب دینا ہے. یہ ہمارا فرض بھی ہے. نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. حدیث مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ کتاب و سنت مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث. یہ 1000 روپیہ میرے محسن بڑے بھائی حضرت مولانا سردار عبدالرؤف اظہر ڈوگر صاحب ان کی طرف سے بچے کو انعام دیا گیا ہے. حافظ زین العابدین کو 1000 روپیہ. ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب نے 1000 روپیہ انعام دیا ہے. اصل میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام تو ان کے اساتذہ کو ہونا چاہیے تھا جنہوں نے اتنی محنت کی, بچے کا ذوق بڑھایا. بچے کے استاد الشیخ صابر یوسف صاحب الحمدللہ وہ بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی. مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ جو ہمارے مہمانوں میں سے جو مرضی اور 200 حدیث میں سے جہاں سے مرضی جون سی مرضی حدیث کا نمبر بتائیں, حدیث سن لیں. الحمدللہ مرکز نداء الاسلام نے ماشاءاللہ قاری ہارون یاسر صاحب کی طرف سے اعلان ہے جب یہ بچہ بلوغ المرام مکمل یاد کر لے گا انشاءاللہ انجمن نداء الاسلام اسے مکمل عمرہ کروائے گی انشاءاللہ. انجمن نداء الاسلام کے لیے آپ بھائی ہمیشہ اپنی دعا میں انجمن نداء الاسلام کو یاد رکھا کریں اور مرکز نداء الاسلام کو یاد رکھا کریں. حضرات میرے پاس معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہے. تشریف رکھو. حضرات ایک